بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کہیں 5 دن کا قرآن کریم ہوتا ہے، کہیں 7 دن کا، کہیں 8 دن کا، کہیں 10 دن کا، کہیں 15 دن کا، کہیں 20، 21، 22، 23 دن کا، کہیں 25 اور 27 دن کا، اور کہیں 29 دن کا. مسائل کیا ہیں یا اس سلسلے میں بہتر طریقہ کیا ہے، یا مکمل قرآن کریم سننے کا دستور کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم کا سب سے بہترین استعمال اور قرآن کریم کے ساتھ سب سے اچھا سلوک اور برتاؤ یہ ہے کہ اس کو نماز میں پڑھا جائے. اسی لیے ہر شخص کو کم از کم مفصلات تو یاد ہونا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو جب طول قیام یعنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کا جی چاہتا ہے اور آپ کے پاس ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہو، یا وہ حفاظ کرام جنہیں قرآن یاد ہے وہ اگر نماز میں نہ پڑھتے ہوں تو وہ قرآن کریم کا مس یوز کر رہے ہیں، قرآن کریم کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. یہ نسائی کی روایت ہے جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. چھوڑ دیجئے ان شیطانوں کو جو تراویح کو سرے سے نہیں مانتے ہیں، یا تراویح میں قطر بیعت کرتے ہیں، یا تراویح کو کوئی نماز ہی نہیں مانتے، کہتے یہ تہجد ہے. وہ شیطان ہے سب. اس لیے کہ پچھلے 1400 سال سے پوری امت 20 رکعت نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے. چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے اجماع سے ثابت شدہ ایک نماز ہے. تو اب جو کچھ آئے گا لیٹسٹ میں، ظاہر سی بات ہے دجال کی کرتوت ہوگی، وہ اسلام تو نہیں ہو سکتا کہ اب 1400 سال گزرنے کے بعد کسی کو اصل اسلام سمجھ میں آیا ہو. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا سب اس گتھی کو سمجھ ہی نہیں پایا، اور اب کوئی بیہودہ پیدا ہو گیا کہ جس نے یہ سب کچھ سمجھ لیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسی بات ہے جو کسی شیخ چلی کا منصوبہ کہا جا سکتا ہے. جہاں تک قرآن کریم کے پڑھنے کا سوال ہے تو قرآن کریم کے پڑھنے کے بھی کئی طریقے ہیں. اسپیڈ کے اعتبار سے بھی حدر میں تلاوت ہوتا ہے، تدبیر میں تلاوت ہوتی ہے، اور ترتیل میں تلاوت ہوتی ہے. ترتیل ایسی تلاوت کا نام ہے جو بہت ٹھہر ٹھہر کر کے ہو، اس کے ایک ایک حرف کو ادا بھی کیا جائے، سمجھا بھی جائے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ جس طرح کی آیات اور جس طرح کے مضامین ہوں اس طرح کی کیفیت بھی ہو. عذاب کا اگر حال گزر رہا ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، تو آپ کی کیفیت کے اوپر رقت اور خوف طاری ہو جانا چاہیے. اور اگر جنت کا اور جنت کی عیش و عشرت اور وہاں کے باغ و بہار کا تذکرہ ہے تو پھر آپ کی آواز میں اسی طرح کا آہنگ اور شوق ہونا چاہیے. یہ کہلاتی ہے ترتیل. تدبیر اس سے تھوڑی سی کم اسپیڈ کی کہ جس میں سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہو مگر اتنی مہلت نہ ہو کہ کیفیت طاری ہو سکے. اور پھر اس کے بعد حدرن تلاوت ہوتی ہے جس میں الفاظ کی ادائیگی پوری تجوید کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہے، پرشوق تلاوت ہوتی ہے. تو یہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، اور اس کے بعد آج بھی ہے. تو ان تینوں اسپیڈ میں تلاوت کرتے ہوئے جو شخص اطمینان کے ساتھ، شوق کے ساتھ جتنا پڑھ سکتا ہو، اونگتے ہوئے نہیں،
پہلو بدلتے ہوئے نہیں، جمائی لیتے ہوئے نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ پورے اشتیاق کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے اور میں سراپا گوش ہوں، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت کسی کی ہے اور پھر وہ ایک رات میں پورا قرآن تلاوت کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات چھوڑ دیجئے، ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر لیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ سرمستی اور پیشن کی بات ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھنے میں اتنا مست ہو جاتے کہ ختم پر یاد آتا کہ ارے ایک ہی رکعت ہوئی ہے، تو اگلی رکعت کے لیے دوبارہ قرآن شروع کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ واقعہ ہے، اور بہت سارے صحابہ پوری رات تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خود کا معمول یہ ہے کہ وہ 1 سے 10 تک، 1 سے 20 تک، یکم رمضان المبارک سے لے کر کے 20 رمضان المبارک تک ایک قرآن 24 گھنٹے میں تلاوت کرتے ہیں، اور آخری عشرے میں ایک دن کا اور ایک رات کا الگ الگ ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ سب کچھ بے ثبوت نہیں ہے، بات اتنی ہی ہے کہ آپ کا شوق باقی رہے۔ ہم جیسے بے وقوفوں کا حال تو یہ ہے کہ پاؤ پارا تلاوت کرنے والے کے پیچھے نہیں سن سکتے، پیچھے بدقماش، نامراد، بدقسمت بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کب رکوع ہو اور ہم شامل ہو جائیں۔ تو اتنی زیادہ قرآن کریم کی توہین کرنے والوں سے یہ امید کی ہی نہیں جا سکتی ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن سن سکتا ہے، اس لیے اس کو آؤٹ کلاس کر دیا گیا۔ دو دن کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے، 3 دن میں بھی یہ کیفیت، بہت سارے کچھ نر ایسے ہوں گے جو 3 دن کا سن سکیں۔ تو اس لیے جو فقہا کی آج کی رائے اور فتاویٰ ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پورے مہینے میں ایک قرآن کریم سننا یہ سنت یا مستحب، مندوب، سنت لکھا ہے کہ سنت ہے، اور ایک مہینے میں 2 قرآن کریم سننا یہ فضیلت ہے، یعنی ایک پائدان اوپر گئے آپ، اور ایک مہینے میں 3 قرآن کریم سننا یہ افضل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیسٹ ورژن، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر عشرے میں ایک قرآن ہو، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ لیکن بات پھر وہیں پھنسے گی آ کر کے کہ قرآن کریم کو تمام قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے اور پیچھے سننے والوں کا بھی شوق اور ان کا اہتمام بھی موجود ہو۔ نہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک قرآن کریم مکمل کرنے کے لیے کسی کے شوق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ تو پڑھ ہی جانا ہے۔ لیکن ایک مہینے میں 3 قرآن کریم سننے والے کم از کم موجود ہونا چاہیے۔ جب افضل طریقہ ہے یہ تو موجود ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ سب باتیں آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، یہ سب باتیں آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، تو اس سے پہلے ایک وضاحت سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں۔ مطلب اپنے اسٹینڈ کے اعتبار سے، اپنے مشرب کے اعتبار سے ہم لوگ کہلاتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے تمام طرح کے لوگ اس وقت موجود ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے صرف اتنا مانیں گے، اس سے زیادہ نہیں مانیں گے۔ یہ بھی بغیر سینگ کے لوگ ہیں، بغیر سینگ کے گدھے ہیں، اس لیے کہ قرآن کیا تمہارے ابا پہ اترا تھا؟ بھائی ان سے پوچھا جائے قرآن تمہارے گھر میں یا تمہیں کوئی دے گیا آ کر کے؟ قرآن نبی پر اترا ہے، نبی نے تو بتلایا کہ یہ قرآن ہے، اور پھر یہ بتلایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ کہ اسی جیسا اور بھی اللہ نے دیا ہے جسے میں بول رہا ہوں، یعنی قرآن کریم کی جو وضاحت ہے، یہ کتاب العلم کے الفاظ ہیں۔ تو حضور نے کہہ دیا یہ قرآن ہے، تو اس کو تو تم نے مان لیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مراد یہ ہے، وہ کہتے ہو نہیں مانیں گے۔ تو یہ تقسیم کرنے کا تمہیں اختیار کیا کہ قرآن کہا تو حضور کا اعتبار ہے، اور جب حضور نے اپنے فرامین پیش کیے تو وہ معتبر نہیں۔ تو یہ ایک طرح کا مطلب ایک کفر کا نیا ورژن ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو مانیں گے، تیسرے کسی کو نہیں، یعنی صحابہ آؤٹ کلاس ہو گئے، یہ جماعت اسلامی کے لوگ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو، اس کے رسول کو اور صحابہ کی بھی بات مانیں گے، لیکن اس کے بعد فقہا نے جو نئے مسائل کی تدوین کی ہے انہیں نہیں مانیں گے، یہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ تو طرح طرح کے لوگ ہیں، اور ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ نے
اللہ اور اس کے رسول کی منشا کا امپلیمنٹیشن جس طرح سے کیا ہے اور اللہ نے انہیں سند دی ہے کامیاب ہونے کی اور ہدایت یافتہ ہونے کی، ہم ان کو بھی معیار حق سمجھ کر کے ان کو بھی مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد فقہا نے نئے پیش آنے والے مسائل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جس طرح سے حل کیا ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ یہ فقہ کہلاتا ہے۔ یہ چوتھی قسم ہم لوگوں کی کہ جس میں ہم اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کے طریقے کو بھی ہم مانتے ہیں، اور اس کے بعد فقہا کے استنباط اور اجتہاد کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ تو اہل سنت صرف اتنا بولیں گے تو مطلب ہوگا کہ ہم حضور کی بات مانتے ہیں، حضور کا منشور مانتے ہیں، اور والجماعت جب کہیں گے تو اس کے بعد کی جو فقہ ہے یا صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہو جائیں۔ تو ہم لوگ ان میں سے ہیں۔ اب بھائی نئے نئے مسائل ہے، ٹی وی چل رہی ہے، موبائل موجود ہے، یا اور بہت ساری نئی چیزیں پیش آ رہی ہیں، تو ان مسائل کو کہاں سے مستنبط کیا جائے گا؟ مثلا اب جیب میں ہمارے موبائل رکھا ہے، بجنے لگا، اس موبائل بجنے کی وجہ سے تمام مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی توجہ اللہ کی طرف سے، نماز کی طرف سے، ہر طرف سے ہٹ کر کے کہاں ہو جائے گی؟ رنگ ٹون کی طرف چلی جائے گی۔ اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی بدتمیزی کا یا ویسا رنگ ٹون ہے تو پھر کیا حال ہوگا وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ ہمارے ذہن میں چلنے لگتا پتہ نہیں اس کا کیا حال، کب بند کرے گا، بند کر لے، یہ کر لے، یہ سب چلنے لگتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نمازی کے آگے سے نکلنا ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمازی کے آگے سے نکلنے کا جرم اور سزا معلوم ہو جائے تو تم 40 سال تک انتظار کرتے رہو اور نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ حالانکہ کیا بگاڑ لیا ہم نے نمازی کا؟ توجہ میں خلل پڑا، آگے سے نکلنے والے نے آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں خلل ڈال دیا۔ اس لیے کہ نمازی جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیس ٹو فیس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مواجہے کے سامنے ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بین یدی الرحمن، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے روبرو ہوتا ہے۔ تو اب جب آگے سے نکلے آپ تو خلل پڑا، اس خلل کی وجہ سے اس کو گناہ قرار دیا گیا۔ یہ توجہ میں خلل ڈالنا ہے، کنسنٹریشن لوز ہونا ہے۔ اور آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ لوز تو گھنٹی بجنے سے ہوگا، تو وہ بڑا جرم تھا، تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی کہ ایک ہاتھ کی حرکت سے آپ اس کو بند کر دیجئے۔ اب بتائیے اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، آپ کہو گے یہاں کہاں سے لے آئیے؟ بجنے تھے گانا، خوب جھنکار بجنے تھے مسجد میں۔ تو اس توجہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی سجدہ کرنے جا رہا اور اس کے سجدے کی جگہ پر نوکیلی کنکریاں ہیں جو اس کے چبھ کر کے اور خون خرابہ کر سکتی ہیں، تو ایک ہاتھ سے ان کو ہٹا دینا درست ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہاتھ کی حرکت سے اس کو ہٹا دینا درست ہے۔ تو اس کی اجازت ملی ہے اس لیے کہ نماز میں خلل واقع ہوگا، اگر چوٹ لگ گئی تو یہیں سہلاتا رہے گا، وہ نماز کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ تو اس کو اصول اور ضابطہ مان کر کے اسی پر قیاس کر کے اس خلل کو بھی روکا گیا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو استنباط اور اجتہاد کہتے ہیں۔ نئے پیش آنے والے مسائل کو پچھلے اصولوں کے ذریعے سے یہ فقہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک جماعت نہیں مانتی، بہرحال چھوڑ دیجئے، آپ اہل سنت والجماعت ہیں، اب چیز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے ایک روز اپنا جو معتکف تھا حضور کا، جو بنا دیا جاتا تھا مسجد کے گوشے میں، حضور نے وہاں نماز پڑھنا شروع کی، اور دیوانے صحابہ وہ سب کے سب آ کر کے ایک کے بعد ایک لائن لگا کے کھڑے ہونے لگے، دیر تک تلاوت چلی۔ پھر اگلے دن پھر حضور نے شروع کیا تو پھر اور بڑی جماعت ہو گئی، اور تیسرے دن پوری مسجد بھر گئی، اور چوتھے دن پورے مکے کے اطراف سے بھی لوگ ڈھول کر کے آ گئے، مسجد کچاکچ بھری۔ حضور نے گول کر دیا، پڑھا ہی نہیں۔ اس دن آواز باہر نہیں آئی۔ صبح صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج آپ موجود نہیں تھے، ہم لوگ بہت شوق سے پوری رات انتظار کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا شوق دیکھ کر کے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز بھی واجبات اور فرائض میں شامل نہ کر دی جائے، اس لیے کہ بندے جس چیز کو پسند کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کمپلسری کر دیں گے، ایک دستور ہے۔ تو حضور نے اسی لیے اس کو وڈرا کیا، لیکن پسند کیا آپ جانتے ہیں، اس وجہ سے نہیں پڑھایا۔ تو یہ نماز پہلے بھی چلتی تھی، اسی طرح سے پہلے بھی چلتی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ ایک گوشے میں نماز پڑھا رہے تھے ان لوگوں کو جنہیں قرآن بہت یاد نہیں تھا۔ تو پھر
یہ سلسلہ یہاں پر رک گیا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، انفرادی طور پر تو مسلسل پڑھا جا رہا تھا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز اپنے خلافت میں آ کر کے دیکھا کہ 5 لوگ یہاں، 2 لوگ یہاں، 3 لوگ یہاں، ایک اکیلا یہاں، 20 جگہ مسجد نبوی میں لوگ قرآن کریم نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، اور ایک ہمہمہ سا پیدا ہو رہا ہے، آوازیں باہم ٹکرا رہی ہیں، اور یہ قرآن کریم کے مزاج اور منشور کے خلاف ہے۔ قرآن کیا مانگتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نیچے بھی تراویح ہو رہی ہو، اوپر بھی تراویح ہو رہی ہو، یہ پسندیدہ نہیں، اور اگر آواز ٹکرا رہی ہو تو جائز نہیں۔ اگر آواز نہ ٹکرائے تو پسندیدہ نہیں، پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر آواز ٹکرائے تو جائز نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا اور سب کو جماعت میں شریک کر دیا، اور شاندار طریقے سے وہ نماز سمپن ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ یہ نئی ترتیب بہت شاندار رہی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ تمام اجلہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، عظیم المرتبت صحابہ، عشرہ مبشرہ کے موجود صحابہ سب کے سب کہاں موجود ہیں؟ مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ تو یہ اجماع کہلاتا ہے، اجماع کہلاتا ہے۔ شریعت کے جو 4 پلر ہیں ان میں سے ایک، یعنی اس تمام صحابہ کی یہ رائے ہے کہ یہ بالکل ٹھیک عمل ہے، اور صحابہ سب کے سب جب کسی چیز کو درست قرار دے دیں تو وہ ضابطہ بن جاتا، قانون بن جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ویریفائی کیا ہے، اس لیے ان کا اپنا امپاورمنٹ الگ ہے۔ سنیے الفاظ بخاری کے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، کہ تمہارے اوپر ضروری ہے میری سنتوں کو لازم پکڑنا، میری سنتوں پر چلنا تمہارے لیے لازم ہے۔ وخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ یعنی ایک ہی سینٹنس میں دونوں کو، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانا، ان کی سنت کو اپنانا تمہاری ذمہ داری۔ علیکم کا ترجمہ کیا جاتا ہے تمہارے لیے لازم ہے۔ تو آپ بتلائیے، حضور خود فرما رہے ہیں کہ خلفاء راشدین جو طریقہ تم کو سجھائیں، اس لیے کہ یہ میری منشا اور مراد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جب تم کو کوئی طریقہ سجھائیں تو تم اس کو اسی طرح اختیار کرنا جس طرح میرے طریقے کو اختیار کرتے ہو۔ یہ حاصل ہے روایت کا۔ تو ہم لوگ تو اہل سنت والجماعت سے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اس روایت کو بھی مانتے ہیں اور تمام صحابہ کو مانتے ہیں، اور ساری امت کا یہی معمول اور توارث ہے۔ اب بھائی ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ تو آپ جانتے ہو، جن ناموں سے سب سے زیادہ بیر ہے ان میں سے ابو بکر و عمر، تیسرا نمبر معاویہ کا۔ تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ تراویح مکروہ تحریمی ناجائز ہے، تراویح کی جماعت ناجائز ہے۔ اور کچھ چھٹبھئیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ کوئی نماز نہیں ہے، تہجد ہے، یہ 12 رکعت رہے گی۔ تو ٹھیک ہے، جس کا جو جی چاہے وہ کرے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، حضرات صحابہ کرام کی اور ان کے فیصلوں کی، خلفائے راشدین کے طریقوں کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اور ہم سب کچھ گنوا چکے ہیں۔ یہ 20 لٹی پٹی مل جاتی ہیں رمضان المبارک میں، وہی کافی ہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن ہم کو مل جائے وہ ہم سنیں۔ تمہارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ کتنا پڑھا جائے، کیا کیا پڑھا جائے، قرآن کریم کو کس طرح سے اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور منشا کے مطابق وہ آج ہم 1450 سال بعد کیا سمجھ پائیں گے؟ جس نے پوری زندگی انہی قدموں میں گزاری ہے، اس سے بہتر کوئی سمجھ لے گا، فاروق اعظم سے بہتر کوئی سمجھ لے گا حضور کی منشا اور مراد کو۔ انہوں نے اب مسجد نبوی میں تو ایک دن یہ ٹرائل ہو گیا، چل گیا، باقی تمام مساجد کا انتظام کرنا تھا، تو پڑھنے والے بلائے، جو بہت ٹاپ کلاس پڑھنے والے قرآن کریم، ان کو بلایا گیا، ان سے کہا پڑھیے۔ تو کوئی حدرن تلاوت کر رہا ہے، تھوڑی رفتار ہے اس کی، کوئی تدبیرن تلاوت کر رہا ہے جس کی درمیانی درجے کی اسپیڈ ہے، اور کوئی ترتیلن تلاوت کر رہا ہے کہ جس کی اسپیڈ بہت سلو ہے۔ تو جس کی بہت تیز ہے، فَأَمَرَ أَسْرَعُهُمْ، بہقی کی روایت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو بہت تیز پڑھ رہے تھے ان سے یہ کہا کہ تم ہر رکعت میں 30 آیات تلاوت کرو گے، 30 آیات ایوریج تلاوت کرو گے۔ جوڑیے پہلے پورے سال میں کتنی ہو گئیں، پھر ہم بتا رہے ہیں ابھی۔ اور جو 25 جو درمیانی درجے کی تلاوت والے تھے ان سے کہا کہ تم 25 آیات پر رکعت پڑھو گے، اور جو بہت سلو ترتیلاً تلاوت کر رہے ہوں گے ان سے فرمایا کہ تم 20 آیات ہر رکعت میں تلاوت کرو گے۔ تو آپ جوڑ کر کے دیکھیے، جسے 30 کا حکم دیا ہے وہ 30 کہاں پہنچ رہی بھائی؟
جو 30 آیات تلاوت کر رہے ہیں ایک رکعت میں، 20 رکعت میں کتنی ہو گئی؟ 600 ہو گئی، اور 600 آیات کو 30 سے جب ضرب دیں گے تو کہاں پہنچیں گے آپ؟ 18,000۔ اور قرآن کریم کی کل آیات کتنی ہیں؟ 6,666 یا 62 یا 61 یا 42 مختلف کیا نام ہے گنتیاں ہیں، اس کی تھوڑا سا اختلاف ہے آیات کے عدد و شمار میں، لیکن 6,000 بہرحال ہیں۔ تو یہ 18,000 کو جب آپ 6,000 سے تقسیم کریں گے تو کتنی ہو گئی؟ 3 قرآن ہو گئے نا۔ تو ایک کو 3 قرآن پڑھنے کا حکم دیا، اس کے بعد والے کو 25 والے کو وہ تھوڑا کم ہے، اور 20 والے تھوڑا کم ہے۔ تو یہ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب شامل ہے۔ اسی لیے آج فقہا کہتے ہیں کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 3 قرآن کریم ختم کیے جائیں۔ 2 قرآن کریم ختم کرنا یہ فضیلت کی بات ہے، اور 1 قرآن کریم مکمل کرنا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ 7 دن کی پڑھ لینے کے بعد ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو یہ بدترین قسم کی گمراہی اور رمضان المبارک کی توہین ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اتنے دن پڑھ لی اب ضرورت نہیں، خالی عشاء سے کام چلے گا، یہ طغیان و سرکشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھلا ہوا کھلواڑ ہے۔ 1 قرآن کریم مکمل سن لینا یہ ایک الگ مندوب عمل ہے، اور پورے مہینے تراویح کی 20 رکعت پڑھنا یہ الگ ذمہ داری، الگ سنت موقدہ ہے۔ دونوں کو الگ الگ سمجھ کر کے اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے اور آپ 3 پارے نہیں سن سکتے ہیں، آپ فرائض مسجد میں پڑھیے اور اس کے بعد گھر جا کر کے اپنی 20 رکعتیں مکمل کر لیجئے، انتظار کر لیجئے، پھر آ کر کے یہاں وتر پڑھ لیجئے۔ ایسا ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، صرف رمضان المبارک میں قرآن سننے کی نوبت آتی ہے، کھڑے ہونے کی نوبت آتی ہے، اور اس میں اس طرح سے چوری کرنا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کو کسی لائق نہیں رکھیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہ ہو۔ جس نے پیدا کیا ہے جب اس کے کام کریں تو اس کس کام کا ہے؟ جس نے پیدا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رمضان المبارک کی خاص عبادتیں 2، نمبر 1 روزہ اور نمبر 2 تراویح۔ یہ عبادت کا ٹاپ کلاس ورژن ہے رمضان المبارک میں صرف پیش آنے والا، اور اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے گھٹنوں میں درد ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، سستی آتی ہے اور نیند آتی ہے، تو پھر یہ اسی قابل ہے کہ کسی لائق نہ بچے۔ آپ بتا دیجئے، جس کام کے لیے جسم کو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کی نشو و نما کرتے ہیں، جس کی حرارت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج نکالتے ہیں، جس کو منرلز اور وٹامنس کی ضرورت ہے، وہ سارے حرارے پورے کرتے ہیں سورج کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے سارا آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اور زمین سے پانی نکال کر کے ہماری پیاس بجھا کر ہماری رگوں کو تر کرتے ہیں، بارش برسا کر کے ہمارا غلہ اگا کر ہماری خوراک پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے نظام کو چلا رہے ہوں، پورے سنسار کو، پورے برہمانڈ کو چلا رہے ہوں، اس کے نظام کو چلا رہے ہوں، اور ہمارے اوپر جب 20 دن کی وہ پڑ گئی آ کر کے 1 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے درکار، تو کہتا ہے کہ جسم ساتھ نہیں دیتا۔ ظاہر سی بات ہے، بڑی بے شرمی ہے، بڑی جرأت اور بڑی جسارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احساس عنایت فرمائے، بندگی کا شوق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے سے فیض کشید کرنے کا سلیقہ عنایت فرمائے، اور قرآن کریم کا شغف اور روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔